السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ ویڈیو المنارۃ تتحدث پارٹ 1 کا آخری ویڈیو ہے۔ ہم اس ویڈیو کے ذریعے اعراب لگانا اور ترجمہ کرنا سیکھتے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولكن علاء الدين بعدما قتل عمه جلال الدين ضبط البلاد وسن القوانين وعين الأسعار وبسط الأمن وأوغل في الهند۔ لیکن علاء الدین نے اپنے چچا جلال الدین کو قتل کرنے کے بعد حکومت کی باغ ڈول سنبھالی، وسن القوانین اور قوانین نافذ کیے، وعین الاسعار اور ریٹ متعین کیے، وبسط الامن اور امن و امان قائم کیے، واوغل فی الہند اور ہندوستان میں دور تک قابض ہو گئے۔ وقضی علی الخلجیین بالزوال بعد 31 سنة، اور 31 سال کے بعد خلجیوں کا زوال ہوا۔ سنت اللہ فی الارض، زمین میں اللہ کا یہی طریقہ ہے۔ وورثہم آل تغلق، اور آل تغلق ان کے وارث ہوئے۔ وکان منہم ملک غریب الاخلاق، اور ان میں ایک بادشاہ کا عجیب اخلاق تھا۔ یعنی محمد تغلق، یعنی محمد تغلق ہے، الملک العاقل المجنون الذي اراد ان يحول العاصمة الى دولت آباد، عقل مند مجنون بادشاہ جنہوں نے دارالسلطنت کو دولت آباد منتقل کرنا چاہا۔ ولیکن اللہ رحم وحشتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے میری تنہائی پر رحم کیا۔ ولم یفلح الملک، اور بادشاہ کامیاب نہ ہوئے۔ وخلفہ شاب صالح من بیتہ اسمہ فیروز الذی بنى المساجد والمدارس وانشأ الشوارع والرباطات ورد المظالم، اور اس کا جانشین اسی کے گھر کا ایک صالح نوجوان ہوا جس کا نام فیروز تھا، جنہوں نے مساجد اور مدارس قائم کیے، وانشأ الشوارع والرباطات، اور سڑکیں اور سرائیں قائم کی، ورد المظالم، اور ظلم کو ختم کیے۔ وفی هذا العہد کان العبد الصالح الشیخ نظام الدین البدایونی، اور اس زمانے میں ایک نیک بزرگ نظام الدین بدایونی تھے۔ کانت لہ زاویۃ عامرۃ یعمھا مئات من الطالبین، جن کا ایک آباد خانقاہ تھا، سینکڑوں طلباء جہاں آتے تھے، سینکڑوں طلباء جہاں کا قصد کرتے تھے۔ فکانت عمارۃ روحیۃ فی جنب عمارۃ مادیۃ تفوقها فی السلطان علی القلوب، تو ایک مادی حکومت کے پہلو میں ایک روحانی حکومت تھی جو کہ دلوں پر حکومت کے سلسلے میں مادی حکومت پر فائق تھی۔ حکم آل تغلق 35 و100 سنة مدتاً طویلة، اور آل تغلق نے ایک عرصہ دراز تک حکومت کی، اور آل تغلق نے 135 سال حکومت کی، عرصہ دراز تک حکومت کی۔ ثم طوی بساطہم، پھر ان کی حکومت ختم ہو گئی، پھر ان کا زوال آ گیا۔ والحکم للہ، حکومت تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ وآل الامر الی اللودھیین، اور حکومت لودھیوں کے پاس آ گئی۔ وکان اوسطہم سکندر اللودھی، وکان عادلا فاضلا یحب العلم والعلماء، اور ان میں سکندر لودھی تھے جو کہ عادل تھے، فاضل تھے، علم کا شائق اور اہل علم کا قدردان تھے۔
وفي هذا العهد ازدهرت مدينة جونفور وبلغت أوجها في عهد إبراهيم شاه الشرقي من 400 إلى 44 و800، اور اس زمانے میں جونپور شہر نے کافی ترقی حاصل کی اور وہ اپنے عروج پر پہنچ گئے ابراہیم شاہ شرقی کے زمانے میں، جن کی حکومت 804 سے لے کر کے 844 ہجری تک قائم تھی۔ وَكُنْتُ أَسْمَعُ أَحَادِيثَ مُلْكِهَا وَأَخْبَارَ عُلَمَائِهَا كملك العلماء القاضي شهاب الدين الدولت آبادی وشیخ ابی الفتح بن عبد المقتدر الدہلوی وقصص جوامعها ومدارسها، اور میں وہاں کے بادشاہ کے بارے میں اور وہاں کے علماء کے بارے میں سنتا تھا، جیسے کہ قاضی شہاب الدین دولت آبادی اور شیخ عبد المقتدر الدہلوی، اور وہاں کے یونیورسٹیوں کے بارے میں اور مدارس کے بارے میں سنتا تھا۔ وازدہرت كذلك مدینة احمد آباد وفاقت الہند بملوکها الراشدین وعلمائها المحدثین، اور اسی طرح احمد آباد نے کافی ترقی حاصل کی اور ہندوستان پر فائق ہو گئے نیک بادشاہوں کی وجہ سے اور محدثین کی وجہ سے، علماء کی وجہ سے اور کاریگری کی وجہ سے، وکثرت جنانها وحدائقها وحسن نظامها، اور باغات اور پارکوں کی کثرت کی وجہ سے اور حسن نظام کی وجہ سے۔ وكنت اسمع اخبار محمود شاہ وابنہ مظفر شاہ الحلیم من 62 و800 إلى 32 و900 من الہجرة، فكأني أسمع اخبار رجال خیر القرون، اور میں محمود شاہ اور ان کے بیٹے مظفر شاہ حلیم کے بارے میں سنتا تھا، جن کی حکومت 862 سے لے کر کے 932 ہجری تک قائم تھی، تو مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ میں خیر القرون کے لوگوں کے بارے میں سن رہا ہوں۔ تو دوستو، آج کا یہ ویڈیو یہی ختم ہوتا ہے، تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔